اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ، ایک بہت ہی پیارا عمل، ایک بہت ہی پیاری صورت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ قرآن پاک کی چھوٹی صورت ہے لیکن پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جس نیت کے لیے، جس مقصد کے لیے اس صورت کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ سورہ اخلاص قرآن کی ایک مختصر لیکن انتہائی جامع صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا یکتا ہونا اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کے کسی بھی شریک، اولاد یا جسمانی صفات کی نفی کی گئی ہے اور اسی لیے اسے توحید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت احادیث مبارکہ میں بار بار بیان کی گئی ہے اور اس کو پڑھنے والا گویا قرآن کا ایک تہائی حصہ پڑھنے کے برابر اجر پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ رزق میں برکت، زندگی میں سکون اور دل کو روحانی سکون پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ گویا جو شخص اس سورت کو بیماری، تنگی یا کسی بھی مشکل وقت میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھیں گے یہ عمل اللہ کی رضا، بخشش اور دنیاوی مسائل سے نجات کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی خاص حاجت ہو تو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ یہ وظیفہ نہایت مؤثر ہے اور اللہ رب العزت کے کرم سے حاجات پوری ہوتی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق اگر کسی شخص کو بہت بڑی مشکل یا پریشانی ہو تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور فرماتا ہے اور اس کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جمعے کے دن جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العزت اپنے دربار میں وہ دگنی کر کے قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے دن درود و سلام پڑھنا، کیونکہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، تمام دنوں سے بڑھ کر جمعے کی فضیلت ہے۔ جمعے کے دن اگر کوئی انسان سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھے اس عمل سے جنت میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے اور دنیاوی و آخرت کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ اب اس کو پڑھنا ہم نے کیسے ہے؟ اگر بہت زیادہ مشکلات ہیں، انسان پریشانی میں ہے، غم میں ہے، بیماری میں ہے یا پھر تنگ دستی میں ہے، غربت میں ہے، کاروبار کے لیے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے اس سے رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایسی صورت ہے کہ جو شخص اور زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ بندے کو بھی بلکہ بچے بچے کو اس صورت آتی ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہر بچے کو آتی ہے کیونکہ اتنی آسان صورت ہے، توحید کا اس میں ذکر ہے، جامع توحید کا اس میں ذکر ہے۔ اور اگر کسی مقصد کے لیے آپ پڑھتے ہو، کاروبار کے لیے پڑھنا ہے، بیماری کے لیے پڑھنا ہے، غربت کے لیے پڑھنا ہے، پریشانیوں کے لیے پڑھنا ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے پڑھنا ہے، اگر بہت زیادہ مشکل ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1000 مرتبہ ایک دن میں پڑھنا ہے۔ اور اگر پریشانی تھوڑی ہے اور اگر زیادہ مشکل ہے اور آپ اس مشکل کو جلد از جلد اپنے رب سے حل کروانا چاہتے ہو تو پھر
اس کو ایک دن میں 1000 مرتبہ، اور اگر مشکل کم ہے، پریشانی تھوڑی ہے، تو پھر آپ اس کو چلتے پھرتے روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ اگر بما تسمیہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر چلتے پھرتے اس کو 100 مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے، روزانہ کا معمول بنا لیں، تو پھر بھی اس سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی بیمار کے لیے پڑھنا ہے تو پانی کے اوپر دم کر کے اس بیمار کو پانی پلا دیں۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھنا ہے، بیماری کے لیے ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے ہے، تنگ دستی کے لیے ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی رشتے کی بندش ہے، جادو جنات ہے، حسد ہے، کسی قسم کی بھی آپ مشکل کو سامنے رکھ کر اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس سچی کلام کے صدقے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ اخلاص کو پڑھنا کیسے ہے؟ یعنی کہ زیادہ مشکل تو 1000 مرتبہ، نہیں تو پھر روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جس وقت بھی آپ کا ٹائم ملے، باوضو ہو کر پوری خلوص کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اور پھر درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھیں، پیارے نبی کی ذات پر درود پیش کریں، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ کے پھر درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ کے پھر اپنی حاجات کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے، اور جب اپنے مقصد کو، جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا ہے، اس کی نیت کی ہے، اور اسی مقصد کو حل کروانے کے لیے اپنے رب سے اب دعا کریں گے۔ اب دعا کے اندر خلوص ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، تو یقیناً اس صورت کے صدقے سے اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے تو نماز کی جو پابندی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نماز جو فرض ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اور یہ وظیفے جو ہیں یہ سنت ہیں، یہ فرض نہیں ہیں۔ آپ نماز جو ہے وہ 5 وقت کی فرض ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے وظائف میں وہ اتنا فائدہ نہیں اس کو وظیفے دیں گے، وہ خلوص کے ساتھ وہ وظیفہ نہیں کر سکے گا، اس کے وظیفے میں اتنا دم نہیں ہوگا، اتنی طاقت نہیں ہوگی جتنی ایک نماز کی پابندی کرنے والا شخص اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی زبان کے اندر، اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، زبان میں تاثیر ہوتی ہے، اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ جو انسان ذکر کرنے والا ہے وہ کسی بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا، بڑی پریشانی اس پہ نہیں آتی، اس کی مشکلیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، حل فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس چھوٹی سی صورت کا جو وظیفہ ہے وہ ہم لازمی کریں، چلتے پھرتے پڑھیں، کوئی قید نہیں، بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، چل پھر کے پڑھیں، جس طرح بھی آسانی ہے اسی طرح